بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں علیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹپس علیم طارق۔ اپنے چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، نئے آسان اور انتہائی سستے ترین مشکلات سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائی سے ریکویسٹ ہے، اس چینل میں دیے کہ تمام ویڈیوز، تمام جتنے نسخے جات جو ہے وہ انتہائی احتیاط سے اپنے ناظرین کے لیے پیش کی جاتے ہیں، جو کہ بارہا کی آزمودہ ہیں۔ تمام نسخے جات دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتے ہیں۔ نئے آسان اور انتہائی سستے تین نسخے جات کے حصول کے لیے چینل کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب بذریعہ پارسل پاکستان میں کسی بھی جگہ دوا آرڈر بکوا سکتے ہیں۔ تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے ویڈیو کے آخر میں دیے گئے موبائل نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جریان۔ مردانہ امراض میں جریان ایک ایسا مرض ہے جس کے نقصان کا شروعات میں بالکل اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیمک کی طرح مرد کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو جریان کے ساتھ ساتھ ذکاوت حس کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک مرض ہے۔ ذکاوت حس دماغ اور نفس کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے ہلکی سی تحریک سے ہی منی پانی کی طرح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ عمدہ منی فری کین میں نہایت لذت پیدا کرتی ہے اور اس کے نکلنے سے فری کین کو حد درجہ سکون ملتا ہے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب منی عمدہ اور گاڑی ہو کر اچھل کر نکلے۔ اگر منی کمزور ہے، پتلی ہے، اچھل کر نہیں نکل رہی تو یہ منی کی ناقص حالت ہے، جو اخراج منی سے قبل یا بعد میں تھوڑی دیر بعد یہ مقدار میں اور آہستہ آہستہ نمودار ہوتی ہے۔ جو منی پیشاب کے اول میں یا بعد میں نمودار ہوتی ہے، یہ بھی منی کی ناقص حالت ہے۔ عمومی طور پر نوجوانوں میں یہی معروف ہے کہ جب جسم انسانی سے گاڑھا سا پانی نمودار ہوتا ہے تو اسے جریان کہتے ہیں یا تصور کرتے ہیں، اور فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر افراد جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، جو کہ نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ یا تو وہ ذرا گرم چیزوں کا استعمال کر بیٹھتے ہیں یا پھر ذرا ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ یہی وہ وقت ہے جو کہ کسی مالک سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکے، لیکن وہ شرمندگی اور ہچکچاہٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ خود کو اپنا علاج کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جو کہ نقصان کی اصل وجہ بنتا ہے۔ برائے مہربانی کسی بھی قسم کی بیماری کی صورت میں خود اپنے معالج بننے کی بجائے کسی قابل حکیم کے پاس جائیں، ان سے رابطہ کریں تاکہ بر وقت علاج سے آپ کو مرض سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ یہ جو نسخہ آج پیش کر رہے ہیں، یہ نسخہ پراپر ینگسٹرس کے لیے تو نہیں ہے، یہ شادی شدہ افراد کے لیے ہے، جو لوگ زیادہ ہم بستری کرنے کی وجہ سے ان کو منی جو ہے وہ پتلی ہوتی ہے۔ ینگسٹرس کے لیے پہلے میں نسخہ دے چکا ہوں، وہ نسخہ استعمال کریں۔ یہ شادی شدہ افراد ہیں جن سے تھوڑی بہت اگر وہ منی پتلی ہوتی ہے زیادہ ہم بستری کی وجہ سے، تو یہ ایک ٹوٹکا ہے، یہ استعمال کریں۔ یہ ایک مکمل طور پر دوا نہیں ہے، ایک ٹوٹکا ہے، لیکن اس ٹوٹکے کا بہت فائدہ ہے۔ بہڑ کا دودھ ہے جی، ایک گلاس تازہ لینا ہے، پرانا نہیں لینا، تازہ ایک گلاس اس کا دودھ لیں، پتاشے لے لیں آدھا کلو، بعد از غذا روزانہ صبح و شام جو ہے یہ ایک پتاشا جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈالیں، جتنا وہ پتاشے کو اوپر سے کھوکھلا کریں اس کے اندر دودھ ڈالیں، اچھا خاصا دودھ اس کے اندر آیا ہے وہ آپ کھائیں، اور 15 دن لگاتار کھائیں۔ ہم بستی سے پرہیز کریں گے، انشاءاللہ لذیذ کے حیرت انگیز نتائج ہیں وہ نکلیں گے۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں یا تیار دوا کے حصول کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے، بیرون ملک مقیم حضرات واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی کوشش کریں کہ رات کو 9 سے 10 بجے تک کال کیا کریں تاکہ آپ کی بات کو سن کر بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی۔ برائے مہربانی لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔